بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع شعبان المعظم کے انتہائی خاص الخاص وظیفے کے بارے میں ہے کہ ایسا وہ کون سا وظیفہ ہے جو شعبان المعظم میں بہت زیادہ خاص ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ شعبان المعظم اسلامی مہینوں میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل مہینہ ہے، جو رمضان سے پہلے آتا ہے، جو کہ بہت زیادہ برکتوں والا، عظمتوں والا، رفعتوں والا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شعبان میں نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اور یہ شعبان ہی وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ تو اس خاص مہینے میں، اس مبارک مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس خاص مہینے میں ہمیں وہی عمل اختیار کرنا ہے جو کرنے کا ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ شعبان المعظم کے دو بہت زیادہ خاص عمل ہیں، دو بہت زیادہ خاص وظائف آپ کہہ لیں، بہت زیادہ خاص عمل کہہ لیں، کہ جن کو کر کے آپ اپنی دنیا اور آخرت سب سنوار سکتے ہیں۔ جن میں سے پہلا عمل سنت مصطفیٰ ہے، کہ جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کی کثرت فرماتے اور پورا مہینہ شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کے بارے میں سوال کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے جو رمضان اور رجب کے بیچ میں آتا ہے، مگر اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، اور اسی مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ یہ ہے وہ عمل جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہمیں شعبان میں جتنا ممکن ہو کثرت سے روزے رکھنے ہیں، خاص کر شعبان کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو کوشش کر کے لازمی روزے رکھنے ہیں، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو 14 اور 15 کا تو ہر حال میں روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ تو شعبان میں روزے رکھنا یہ وہ خاص عمل ہے جو کہ سنت مصطفیٰ ہے، اور جو دوسرا شعبان المعظم میں کرنے کا انتہائی خاص عمل ہے، انتہائی خاص وظیفہ ہے۔ پہلا سنت مصطفیٰ تھا اور دوسرا سنت خدا ہے، یعنی ہم نے شعبان میں کثرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی اللہ اور اس کے تمام فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اے ایمان والو تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھو اور کثرت سے سلام پڑھو۔ اب اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہو کہ شعبان کے مہینے میں درود پاک کا کیا تعلق، یا شعبان سے ایسا درود پاک کا کیا تعلق، کیا رابطہ ہے کہ درود پاک شعبان کے لیے خاص وظیفہ بن جاتا ہے، تو اس حوالے سے امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پہلے ان کی حیثیت اور مقام جان لیجئے کہ امام قسطلانی وہ عظیم امام ہیں جو کہ امام فی المحدث بھی ہیں، امام فی الفقہ بھی ہیں، یعنی امت تک جتنا علم بعد میں پہنچا ہے ان سب بعد میں آنے والے علماؤں کے جا کے امام یہ امام قسطلانی ہی بنتے ہیں۔ تو وہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت درود شعبان میں نازل ہوئی، اس لیے حضور کی امت کو چاہیے کہ وہ مہینہ شعبان میں اپنے آقا پہ کثرت سے درود و سلام پڑھے۔ تو یہ وہ دو خاص عمل ہیں شعبان المعظم کے لیے جو کہ حضور کے ہر امتی کو چاہیے کہ وہ کرے۔ ایک حضور کی سنت پہ عمل کر کے روزے رکھے، دوسرا حضور ہی پہ درود پاک پڑھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔